تعلیم قرآن پر معلم کے لیے اجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے میں بھیجا، ہم نے ایک قوم کے پاس پڑاؤ ڈالا اور ان سے ضیافت کی درخواست کی، لیکن ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی۔ اسی دوران ان کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، چنانچہ انہوں نے ہمارے پاس آ کر کہا، کیا آپ میں سے کوئی بچھو کے ڈنک سے جھاڑ پھونک کرتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں کرتا ہوں، لیکن اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھے کچھ بکریاں نہ دے دو۔ انہوں نے کہا، ہم تم کو 30 بکریاں دیں گے۔ چنانچہ ہم نے قبول کر لیا، اور میں نے 7 بار سورت فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اور ہم نے بکریاں لے ایک، ہمارے دل میں بکریوں کے متعلق کچھ خیال آیا دو، لہذا ہم نے کہا، جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ جب ہم اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے جو کچھ کیا تھا اب سے بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے کیسے جانا کہ سورت فاتحہ رقیہ جھاڑ پھونک کی دعا ہے؟ تم لوگ بکریاں لے لو اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک، یہ حدیث حسن ہے، 2، شعبہ، ابو عوانہ حشام اور کئی لوگوں نے یہ حدیث ان ابی علمتل ان ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت کی ہے۔ 3، تعلیم قرآن پر معلم کے لیے اجرت لینے کو امام شافعی نے جائز کہا ہے، اور وہ معلم کے لیے اجرت کی شرط لگانے کو درست سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حدیث 2، کچھ صحابہ، جن میں شامل میں بھی تھا، عرب کے ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اسی دوران ان کا سردار بیمار ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے ہمارے پاس آ کر کہا، اب لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے، اس لیے ہم اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اجرت نہ متعین کر دو۔ انہوں نے اس کی اجرت میں بکری کا ایک گلہ مقرر کیا۔ ہم میں سے ایک آدمی، یعنی میں خود، اس کے اوپر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کرنے لگا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اب سے اس واقعے کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورت فاتحہ جھاڑ پھونک کی دعا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اب سے اس پر کوئی نکیر